یہ جو آڈیو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ ایک مردانہ طاقت کے لیے زبردست نسخہ اس میں بتایا گیا ہے۔ یہ نسخہ اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ نہ تو زیادہ قیمتی ہے، نہ اس میں زیادہ بنانے میں کوئی محنت لگتی ہے، اور آپ کم قیمت میں اسے خرید کر کسی بھی قیمت پر، زیادہ سے زیادہ کسی بھی قیمت پر آپ اسے بیچ کر اپنا منافع حاصل کر سکتے ہیں۔ سب سے بڑی خوبی یہ لگی۔ اور ایک خوبی یہ بھی ہے کہ یہ 10-12 دن یا صرف ایک ہفتہ استعمال کرنے سے انشاءاللہ جریان کا نیست و نابود کر دیتا ہے۔ اس لیے میں اس نسخہ کو سر عام کرتا ہوں اور اس کو پبلک کے لیے، تاکہ وہ بھی فائدہ اٹھا سکیں، ان کے لیے میں ان آڈیو کے ذریعے ثبوت کے ساتھ اس ویڈیو کو بنا کر پیش کیا ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم قاری محمد جمیل بات کر رہا ہوں کراچی سے، اور میں سب دوستوں کے سامنے ایک نسخہ پیش کر رہا ہوں جو ہے تو معمولی سا، لیکن بات تجربے کی ہوتی ہے۔ ہمارے ایک حکیم صاحب بہت پرانے حکیم ہیں، اور ان کا سب سے مایہ ناز نسخہ، سب سے زیادہ چلنے والا نسخہ، جو اکثر جوان بڑے ہر عمر کے لوگ ان سے اکثر لے کے جاتے ہیں، اور وہ فی خوراک کیپسول کے حساب سے 500 روپے کا ریٹ انہوں نے لگایا ہے ایک کیپسول۔ بس لوگ لے کے جاتے آتے جاتے، یہی سب سے زیادہ استعمال ان کا ہو رہا ہے۔ جب ہم نے معلومات کی ان سے، ان نسخے کے پیچھے ہم لگے، ان کے کوئی قریبی دوست تھا، ان سے معلومات ہوئی، وہ نسخہ ان کو دیا۔ پھر جب میں نے ان سے وہ نسخہ لیا تو میں حیران رہ گیا کہ وہ صرف تال مکانہ ہی تھا، جو سرعت انزال کے مریضوں کو جریان، احتلام، سرعت انزال، ذکاوت حس، اور ایک ہفتے کے اندر اس کا رزلٹ تھا۔ پھر میں نے اپنے مطب میں استعمال کیا اور لوگوں کو دیا، ماشاءاللہ بہترین رزلٹ ہے۔ اس کے ساتھ آپ کوئی بھی معاون دوا بھی دے سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ان چیزوں میں حکیم صاحب صرف اکیلے ہی یوز کرتے ہیں اور بہترین رزلٹ ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب احباب خیر وفیت سے ہوں گے۔ جی ساحل بھائی، آپ کا سوال تھا کہ اس کی مقدار خراب کیا ہے، بدر کا کیا ہونا چاہیے، کیسے یوز کرنا ہے۔ یہ سمجھنے کی چیز ہے کہ یہ ہے ایک تکہ، یہ چونکہ اس کا جو پھل مکھانے کا مزاج ہے وہ عضلاتی اعصابی ہے، تو اگر ہم نے کسی کو فرض کرو گدی عضلاتی یا عضلاتی گدی کسی کو دوائی دینی ہے تو وہاں تو یہ کام نہیں کرے گا۔ عام طور پر ہلکے پھلکے مزاج میں یہ کام دے جاتا ہے، جیسے لکوریے پہ اکثر کام دے جاتا ہے، ذکاوت اس پہ چونکہ گدی تحریک میں زیادہ تر ہوتا ہے، زیادہ تر ویسے طور تحریک میں بیماری ہو سکتی ہے، تو ایسی سچویشن میں یہ کام دے سکتا ہے۔ تو اس کا مریض کی عمر، اس کی صنف دیکھ کر مقدار بڑھائی جا سکتی ہے۔ مثلا پھل مکھانہ ہے، یہ عام سی چیز ہے، اس کا آدھا چمچہ بھی دے سکتے ہیں، پورا چمچہ بھی دے سکتے ہیں، دودھ کے ساتھ بھی دے سکتے ہیں، پانی کے ساتھ دے کر دودھ بھی پلا سکتے ہیں اوپر سے، یہ تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ لیکن اصل میں بنیادی طور پر جو چیز ہے وہ یہ ہے تشخیص کہ کون سے مرض پر ہم پھل مکھانہ دے سکتے ہیں۔ اگر مریض عضلاتی گدی ہے، ویسے تو عضلاتی اعصابی کو ہی ہم دے سکتے گدی اعصابی کو ہی ہم دے سکتے ہیں، لیکن گدی عضلاتی کو بھی چلو سمجھ لو کہ دے دیا، کوئی حرج نہیں۔ اگر پہلے سے بندہ عضلاتی ہے تو اسے تو نہیں دیا جا سکتا، سمجھنے کی چیز ضرورت ہے۔ اس کی مقدار اور اس کا بارڈر بنا کے ڈبل جو حکیم صاحب دیتے تھے، میں نے جس کے بارے میں گروپ میں بتایا مکمل طور پر، تو وہ 00 کیپسول دن میں 3 ٹائم کھانے کے بعد پانی سے ہی دیتے تھے۔ اب یہ مریض کی کیفیت کے اوپر ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس گروپ میں سارے حکم ہے کہ کس ترتیب سے، کس مزاج میں، کس انداز سے چلانا ہے، اور حکیم سمجھتا ہے، اور اس امراض کے وجوہات اور اسباب کو دیکھ کر ہی چلانا ہے۔ باقی اگر خدا نہ خاصہ اسباب اور علامات پر نہ ہو تو آپ کو پتہ ہے اس سے کوئی ریئیکشن، ایسا مضر اثرات نہیں ہے،
البتہ جنرلی طور پر اس کا بہترین رزلٹ ہے، زیادہ تر جوانوں پر اس کا زبردست رزلٹ ہے۔ مقدار گولا 1000 ملی گرام، مطلب 00 کیپسول، ایک ماشا جسے کہتے ہیں 3 ٹائم کھانے کے بعد پانی سے۔ جی ساحل بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ جو آپ نے مجھے گروپ کے اندر جو میسج کیا ہے اس کا جواب حاضر ہے، اور یہ انہوں نے قاری صاحب نے یہی جواب دے دیا ہے، اور میاں صاحب کی تشخیص بڑی زبردست ہے، انہوں نے بھی صحیح بتایا، اور قاری صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اس کی تشخیص جو ہے نا مریض کی تشخیص کر کے ہی دینا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ذرا سن لیں وائس میسج۔ السلام علیکم۔ اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ کچھ بچہ ہے کہ نہیں وہ بھی بتا دینا۔ یہ تو یہ اتنے چیزیں، اتنے پھر سیکھنا، پھر اس میں تجربات کرنا، تو اس کے لیے بھی تو کھوپڑی جالینی سی ہونی چاہیے، عمر جو ہے نا وہ نوح علیہ السلام کے دور کے ہونے چاہیے، اور مریض بھی جو ہے نا وہ بھی حکیم مرسنی کی طرح ہونا چاہیے۔ اللہ خیر کرے۔ اچھا اس فارمولے کا آپ نے جو بتایا نا تو یہ وقتی کام نہیں کرتی، طب آپ نے پڑھا ہے ماشاءاللہ، تو یہ وقتی کام نہیں کرتی، یہ مستقل استعمال کر دیا جاتا ہے۔ الحمدللہ 3 سے 4 دن یا ہفتے کے اندر اس کا رزلٹ ہے، اور باقی مریض کی کنڈیشن کے اوپر ہے۔ تھوڑا بہت مسئلہ ہو تو ہفتہ کافی ہے، زیادہ مسئلہ ہو تو 15 دن، سے بڑا مسئلہ ہو تو مہینہ، زیادہ مسئلہ ہو تو 2 مہینے بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ تو کنڈیشن کے اوپر ہوتے ہیں نا، مزاج کے اوپر، علامات کے اوپر ہوتے ہیں، اس کے مرض کے اوپر بھی ہوتے ہیں، سمجھ گیا نا؟ ہاں اس ترتیب سے چلاؤ، صحیح ہے؟ ہاں بڑی مہربانی، جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم وبرکاتہ۔ یہ میں سمجھ گیا، یہ تال مکانہ اس کو بالکل باریک پیس لیں، باریک پیس کے اگر میرا ہی خیال یہ ہے کہ اگر یہ 250 گرام ہو تو اس میں تقریباً جو ہے 25 گرام دار چینی ملائیے، 25 گرام دار چینی بالکل باریک پیس کے، اور اس میں کچھ تکلی بھی اگر 250 گرام ہو تو 10 گرام بھی ملا کے پھر اس کی گولیاں بنا لیجیے جنگلی بیل کے برابر، یا کیپسول بھر لیجیے۔ پاؤڈر کو بھی نہیں کھا سکے گا کیونکہ ربڑ کی طرح ہے، یہ منہ میں لگے گا ربڑ بن جائے گا، دودھ میں ڈالو گے دودھ جما دے گا، تو یا تو کیپسول بھر لیں نگل جائے، لیکن دار چینی ضرور ملائیے تاکہ معدے پر کسی قسم کا بوجھ نہ بنے، یہ بھوک کو مار دیتا ہے، معاف کیجیے گا۔ میرا 52 سالہ 55 سالہ تجربہ یہ کہ جتنی مغلظات ہیں معدے میں برودت پیدا کرتا ہے، معدے کی اصلی حرارت کو کم کرتا ہے، اور جب معدے کی اصلی حرارت کم ہوگی تو غلظت پیدا ہوگی آنتوں میں، معدے میں، تو بھوک بند ہونے کا خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ اس کے ساتھ دار چینی ملا لیں، اور کشتے کلی اس لیے بتا رہا ہوں کہ کشتے کلی غیر طبعی رطوبتوں کو جذب کرتا ہے، اور جریان کے لیے نہایت مفید چیز ہے۔ یہ تمام نسخہ جات کو قوی کرنے کے لیے کشتے کلی کا سہارا لینا اس دور میں بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اس کو ذہن نشین کر لیں ہر طبیب، یہ میرا تجربہ ہے الحمدللہ۔ اس کی کیپسول بنا لیں یا گولیاں بنا لیں، نسخہ اپنی جگہ بہت بہترین ہے۔